حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ عاشوراء کے دنوں میں جس نے یہ عمل کر لیا اس کے پچھلے سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور میدان حشر میں شہیدوں کی صفوں میں ہوں گے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میرا فرزند حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ ان کے مقتل کی مٹی لا کر دکھاؤ، بس یہ مٹی وہاں سے لائے۔ پھر وہ مٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی اور فرمایا، جب یہ مٹی خون بن جائے گی تو وہ میرے بیٹے کے قتل کا دن ہوگا۔ المؤمنین سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مٹی کو شیشی میں ڈال لیا۔ جب امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارض کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باخبر ہوتے ہوئے ایک بار بھی یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ میرے بیٹے حسین سے یہ امتحان دور فرما، بلکہ دعا کرتے ہیں کہ الہی حسین کو اس امتحان میں ثابت قدم رکھ۔ یہی دعا حضرت فاطمہ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا اور کربلا کی محب وادیاں قریب آتی گئی۔ اس قافلے کا رہنما وہ ہے جسے دیکھ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ شہزادہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک سے رخصت ہونے سے قبل رات کو نانا جان کے روضہ انور پر حاضر ہوتے ہیں اور روضہ انور سے لپٹ کر زور زور سے روتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے ہرنی اپنا بچہ لے کر آئی، میں وہی دل بند فاطمہ ہوں جس کا گہوارہ فرشتے جھلاتے تھے، میں وہی شہزادہ ہوں جس کو آپ کندھوں پر سوار فرمایا کرتے تھے۔ یوں ہی عرض کرتے کرتے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ لگ گئی۔ دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور آپ کے سر مبارک کو گود میں لے کر فرما رہے ہیں، اے لخت جگر، بہت جلد تو ہم سے آ ملے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو میرے پاس بھوکا پیاسا جگر لے کر آ رہا ہے۔ یہ جسم نور خاکی کربلا سے آلود ہوگا، یہ عرض خون حلقوم سے رنگین ہوگا۔ بیٹا حسین صبر کرنا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھ کھل گئی اور نالہ قناة تربت زہرا پر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اماں جان، آپ کا پیارا حسین حلقوم کٹوانے جا رہا ہے اور آپ سے رخصت ہونے آیا ہے۔ تربت زہرا سے آواز آئی، مشیت اہلیہ میں جمال دن زدن نہیں ہے، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ والدہ سے اجازت لے کر آپ واپس تشریف لائے اور مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کاندھوں پر سوار ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری ان آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے اور حسین نے پاؤں حضور کے پاؤں پر رکھے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے ننھے قدموں والے، چڑھ آ چڑھ آ۔ چنانچہ شہزادہ حسین جسم اتھر پر چڑھنے لگے، یہاں تک کہ اپنے قدم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر رکھ دیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منہ کھول۔ پھر آپ نے لعاب دہن ڈالا اور منہ چوم لیا۔ پھر کہا کہ اے اللہ، اسے محبوب رکھ کیونکہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں۔ جو ان کو محبوب بنائے گا اللہ تعالیٰ اسے محبوب بنائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام کا واقعہ کچھ ہے کہ ایک دن آپ کے ہاں چند معزز مہمانوں کی دعوت تھی۔ ایک غلام نے ایک کھانے کا قیمتی برتن لاپرواہی میں توڑ دیا۔
آپ نے اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ وہ غلام قرآن کریم کا عالم تھا۔ اس نے فوراً یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: مومن غصے کو پی جانے والے ہیں۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے غصے کو پی لیا۔ پھر اس غلام نے آیت کا اگلا حصہ تلاوت کیا۔ ترجمہ: اور لوگوں کو معاف کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ غلام نے آیت پوری کرتے ہوئے پڑھا۔ ترجمہ: اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھولیں تو رسول خدا کی نمازیں، حضرت علی مرتضیٰ کے سجدے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوتیں سامنے تھیں۔ پھر ساری عمر اسی ذوق میں رہے کہ تیروں کی بارشیں، نیزوں کی چوٹیں اور تلواروں کی دھاریں بھی اس سر کو بارگاہ اقدس میں جھکنے سے باز نہ رکھ سکیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ میری امت میرے بیٹے حسین کو قتل کر دے گی۔ میں نے پوچھا کیا میری امت حسین کو قتل کرے گی؟ جبرائیل نے کہا ہاں، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھا دوں جہاں وہ قتل کیا جائے گا۔ پھر جبرائیل نے مجھے اس جگہ کی مٹی دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین کی شہادت کی پیش گوئی کی تھی۔ حضرت فاطمہ کو یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، جس پر ان کے دل میں بہت رنج و غم پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں حضرت امام حسین کی محبت اور ان کی شہادت کا غم بہت زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے اس واقعے کا ذکر کیا اور ان کو صبر استقامت کی تلقین فرمائی۔ کربلا میں علی اکبر کی شہادت: جب تمام جان نثار ایک ایک کر کے جانیں قربان کر چکے تو اہل بیت کی باری آئی۔ سب سے پہلے علی اکبر میدان میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ابا جی سے اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ کی عمر 17 سال تھی اور حسن و جمال اور خد و خال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، بلکہ اہل مدینہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے بے تاب ہوئے تو علی اکبر کی زیارت کر کے دل کو تسلی دے لیا کرتے۔ جب آپ میدان میں جانے لگے تو آپ کے روئے مبارک پر 4 گیسو تھے، 2 آگے اور 2 پیچھے۔ آپ نے یہ رجز پڑھی: میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، باخدا ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ہیں۔ ابن سعد نے آپ کو آتا ہوا دیکھ کر حیران ہو کر شمر سے پوچھا یہ کس کا ماہ پارا ہے؟ اس کا چہرہ تو چاند سے بھی بڑھ کر روشن ہے، بخشی ہے خدا نے اسے توقیر محمد گیسو ہے کہ ہر زلف گر غیر محمد چہرہ ہے، کہ آئینہ تصور محمد باتوں میں ہے، یقینی تقدیر محمد شوکت وہی صورت وہی دستور وہی نقشہ وہی انداز وہی نور وہی ہے۔ دیر تک دشمنوں کا کوئی آدمی آپ کے مقابلے میں نہ آیا، آخر آپ نے خود ہی کوفیوں کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ آپ کی تلوار دشمنان حق کے جسموں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹتی جا رہی تھی۔ 500 کے قریب سر قلم کیے جا چکے تھے۔ جب شدت پیاس نے ستایا تو خیموں کی طرف آ کر عرض کیا کہ ابا جان، پیاس کی شدت سے میری آنکھیں ختم ہو رہی ہیں۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹا، تمہارے جد امجد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر کا جام لیے منتظر ہیں۔ گھوڑا دوڑ کر پھر واپس میدان میں گئے اور پھر آپ کی تلوار دشمنوں کے سروں پر برق صاعقہ بن کر چمکی۔ آپ کا جسم زخموں سے چور چور ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر ستانے کے لیے کھڑے ہوئے تو مرہ بن منقدہ نے پیچھے سے نیزے کا وار کیا اور آپ زمین پر گر گئے۔ امام علی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑا دوڑا کر آئے، دیکھا تو دشمنوں نے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ آپ نے اپنے نور نظر کے جسموں کے ٹکڑوں کو جوڑا اور اٹھا کر خیمے میں لے آئے۔ جوان علی اکبر کا لاشا دیکھ کر خیمے میں کہرام مچ گیا۔ والدہ لاشے سے چمٹ گئی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ پاک، میں تیری اس رضا پر بھی راضی ہوں۔ حضرت زینب کے دونوں صاحبزادے اون اور محمد اور حضرت عباس باری باری شہادت نوش فرماتے گئے۔
امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شجاعت شہادت کے مناظر دیکھ ہی رہے تھے کہ خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ آپ اندر گئے تو دیکھا کہ ننھا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ علی اصغر کی عمر صرف 6 ماہ کی تھی۔ حضرت زینب نے عرض کیا کہ بھائی جان اور تمام مصیبتیں منظور ہیں، مگر اس شیر خوار اصغر کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ آپ نے فرمایا لاؤ اسے مجھے دو، شاید اس بچے پر کسی کو ترس آ جائے۔ آپ اسے ہاتھوں سے اٹھا کر لے گئے اور فرمایا اے قوم جفاکار، اس دودھ پیتے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، کم از کم اسے تو ایک گھونٹ پانی دے دو۔ اشقیاء کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ پانی کے ایک گھونٹ کے بجائے ہرملا کا تیر آیا اور علی اصغر کو چیرتا ہوا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے ایک درد بھری نگاہ سے آسمان کی طرف دیکھا اور تیر نکال کر پھینک دیا۔ خون کا فوارہ معصوم گلے سے ابل رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خون سے ایک چلو بھر کر آسمان کی طرف پھینکا اور کہا کہ یا اللہ، یہ تو ایک علی اصغر ہے، ایسے ہزاروں علی اصغر ہوں تو ایک ایک کر کے تیری راہ میں قربان کرتا چلا جاؤں گا۔ اگر تیری رضا اس طرح ہے تو حسین بھی اس طرح راضی ہے۔ اب صرف شہزادہ زین العابدین اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی باقی رہ گئے تھے۔ ان کے علاوہ بوستیاں نبوی کی ساری کلیاں مسلی جا چکی تھیں۔ بیمار زین العابدین نے عرض کیا کہ ابا جان، میں بے شک بیمار ہوں، مگر پھر بھی میرے ہوتے ہوئے آپ میدان جنگ میں نہ جائیں، مجھے اجازت دیجیے۔ مگر آپ نے فرمایا بیٹا، تم بیمار ہو، تم کیسے جا سکتے ہو؟ آہ کتنا استقلال اور حوصلہ ہے! بھائی بھتیجے بیٹے بھانجے سب خون کی چادریں اوڑھ کر سو چکے تھے، لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے، سہارے ٹوٹ چکے تھے، امیدیں ختم ہو چکی تھیں، مگر قربان جاؤں زہرا کے لال پر کے ماتھے پر ذرا بھر بھی شکن نہیں تھی۔ خیمے میں آئے اور ہتھیار لگا کر میدان میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے نازک اور امتحان کے وقت بھی آپ صبر کی تلقین فرما رہے تھے، مگر بیویوں کو اکٹھا کر کے فرمایا میری وفات پر آہ و بکا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو زیب نہیں دیتا۔ آپ ایک ایک کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ جب آپ گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو دیکھا کہ گھوڑا کانپ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گھوڑے کے ساتھ معصوم سکینہ کھڑی ہے اور رو رہی ہے۔ ابا جان، مجھے یتیم کر کے جا رہے ہو؟ اب ابا جان کسے کہہ کر پکاروں گی؟ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے سے اتر کر بچی کو سینے سے لگایا اور تسلی دی۔ اس بیٹی کو تسلی دے رہے تھے کہ دوسری بیٹی کا خط آن پہنچا۔ یہ خط امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی بیٹی صفری کا تھا، جو مدینہ طیبہ ہی میں رہ گئی تھی، اس لیے کہ ان کے خاوند حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی محمد بن حنیفہ کے پاس ہی رہ گئے تھے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس درد بھرے خط کو لے کر خیمے میں گئے۔ خط سنتے ہی ایک دم کہرام برپا ہو گیا۔ خط سنانے کے بعد آپ خیمے سے باہر آئے اور قاصد سے کہا کہ اس امتحان کرب و بلا میں آنے والے واپس مدینہ جا کر میری بیٹی کو میرا بھی ایک پیغام پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی سے کہہ دو میں بھی اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، تو بھی اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے فوراً بعد آسمان کے کناروں سے سرخ غبار اٹھے اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام جہان تاریک ہو گیا اور اس قدر اندھیرا چھا گیا کہ پاس کھڑے ہوئے آدمی کی صورت تک نظر نہ آتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندھیرا دور ہو گیا اور آسمان سے خون ٹپکنے لگا، یہاں تک کہ جس کو دیکھتے تھے اس میں خون ہی خون نظر آتا تھا۔ جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون موجود ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد غائبانہ آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ ترمذی شریف جلد ثانی میں ہے کہ ایک عورت کہتی ہے کہ میں محرم کی 10 تاریخ کو مدینہ طیبہ میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، دیکھا کہ آپ رو رہی تھی۔ میں نے رونے کی وجہ دریافت کی تو ام المؤمنین نے فرمایا کہ میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور ریش مبارک پر گرد و غبار
ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، آج میرے حسین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ امیر المومنین فرماتی ہیں کہ مجھے وہ مٹی یاد آ گئی جو شہزادہ حسین کی پیدائش کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میدان کربلا سے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی مجھے دے کر فرمایا اے ام سلمہ اس مٹی کو اپنے پاس رکھو، جس دن میرا حسین قتل ہوگا یہ مٹی خون ہو جائے گی۔ سلمہ فرماتی ہیں کہ آج میں نے وہ مٹی دیکھی تو وہ خون بن چکی تھی۔ اس مٹی کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک شیشی میں سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ کربلا میں کربلا برپا کرنے کے بعد خولی بن یزید لشکر سے کافی آگے نکل چکا تھا۔ راستے میں ایک راہب کا عبادت خانہ نظر آیا۔ خولی ذرا سستانے بیٹھ گیا۔ راہب نے باہر نکل کر پوچھا کہ یہ کس کا سایہ ہے جس سے نور کی شعاعیں آسمان کی طرف بلند ہیں؟ خولی بولا یہ ہمارے دشمن کا ہے۔ راہب پھر یوں کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے، فاطمۃ الزہرا کے نور نظر اور لخت جگر کا سر ہے۔ راہب نے خولی سے کہا کہ 10,000 درہم تمہیں دوں گا، یہ سر اقدس ایک رات میرے پاس رہنے دو، صبح جاتے وقت لے لینا۔ خولی جس نے درہم کے بدلے ایمان بیچا تھا کب انکار کرتا، فوراً دے دیا۔ اس راہب نے خوشبو لگا کر ایک بلند چوٹی پر رکھا اور ساری رات اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا۔ جب نصف رات گزر گئی تو سر اقدس کی پیشانی سے ایک نور نکلا جس سے عبادت خانہ روشن ہو گیا۔ راہب نے کہا کہ یا حسین بے شک آپ زندہ ہیں۔ راہب نے کہا یا حسین بے شک آپ زندہ ہیں، میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ راہب نے صبح سر اقدس کو واپس کیا تو اس نعمت کی واپسی پر اس کا دل پسیج رہا تھا، آنکھیں رو رہی تھیں۔ خولی بن یزید نے جب راستے میں حاصل کیے ہوئے درہم کھولے تو وہ ٹھیکریاں بن چکے تھے اور ان کے ایک طرف لکھا تھا خدا کو ظالموں کے کردار سے غافل نہ جانو، اور دوسری طرف یہ آیت مکتوب تھی اور ظلم کرنے والے جان لیں گے اور جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سمجھتا ہوں عاشوراء کے دنوں کا روزہ پچھلے سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور میدان حشر میں شہیدوں کی صفوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو استقامت کے ساتھ دین حق یعنی دین اسلام پر کھڑا ہونے کی اور سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔